دوستوں، آج ماہ ربیع الثانی کی 23 تاریخ اتوار کے دن اللہ پاک کے دو ناموں کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ جو بندہ یہ دو نام پڑھ لیتا ہے وہ اللہ پاک کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک اسے اتنا قریب کر لیتے ہیں کہ اسے اپنا دوست بنا لیتے ہیں، اور جب اللہ پاک کسی کو اپنا دوست بنا لے تو پوری دنیا بھی اکٹھا ہو کر اگر اس کو نقصان پہنچانا چاہے تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ اللہ پاک کے دوست کی، اللہ پاک کے ولی کی شان ہوتی ہے۔ اللہ والوں، جو بندہ آج یہ تسبیح پڑھ لے گا ماہ ربیع الثانی کی 23 تاریخ اتوار کے دن، تو رب کریم اسے پورے سال کے رزق اور دولت سے مالا مال فرما دیں گے۔ اس کے گھر سے غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ اتنا پاورفل ہے کہ اگر کوئی آج ماہ ربیع الثانی کی 23 تاریخ اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے تو کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں۔ اللہ والوں، اگر میرا بس چلتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کے گھر جا کر بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ آج ماہ ربیع الثانی کی 23 تاریخ اتوار کا دن بہت ہی بابرکت دن ہے۔ اس دن کی قدر کیجئے اور یہ عمل بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے۔ انشاءاللہ آپ کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا، آپ کی زندگیوں میں بہار آ جائے گی، آپ کی زندگی کو چار چاند لگ جائیں گے۔ آج ماہ ربیع الثانی کی 23 تاریخ اتوار کا دن ہے۔ اگر آپ نے لاپرواہی میں، دنیا داری میں مصروف رہ کر اس خاص دن کو گزار دیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا، اور اگر چند منٹ نکال کر ماہ ربیع الثانی کی 23 تاریخ اتوار کے دن یہ عمل کر لیا تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر ماہ ربیع الثانی کی 23 تاریخ اتوار کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھتا۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ آپ کے تمام مسائل کا آخری حل ہے۔ یہ وظیفہ ہر گھر کی ضرورت ہے۔ یہ ایک ایسا مشکل کشا عمل ہے کہ جن لوگوں کو شکایات ہیں کہ ان کے گھر میں ہر وقت فاقے ہیں، غربت ہے، تنگ دستی ہے، جن کے کاروبار بند پڑے ہیں، دکان پر گاہک نہیں آتے، جن کے مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جن کے گھروں میں جوان بیٹیاں ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، تو آج ماہ ربیع الثانی کی 23 تاریخ اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں۔ انشاءاللہ بیٹوں کے معقول رشتے خود چل کر آئیں گے۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے چند منٹ نکال کر یہ عمل لازمی پڑھ لیجئے گا، پتہ نہیں پھر آپ کو یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں کہ آپ نے میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھا۔ ایک ایک نقطہ انشاءاللہ آپ کو بچوں کی طرح سمجھانے کی کوشش کروں گا تاکہ اس وظیفے کو آپ لوگ صحیح طرح سے کر لیں۔ اللہ والوں، یہ دن اتنا قبولیت کا ہے، یہ عمل پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورے سال کی مصیبتوں سے، ٹینشنوں سے، ڈپریشن سے، مایوسی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ لوگوں نے اس عمل کو آج لازمی کرنا ہے اور بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے۔ اللہ والوں، یہ عمل اتنا پاورفل ہے کہ آپ ادھر وظیفہ پڑھ کر اٹھیں گے، ادھر آپ کی حاجات پوری ہو جائیں گی، ادھر آپ کے مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ اللہ والوں، یہ عمل بے شمار لوگوں نے اپنی زندگی میں آزمایا ہے اور بے شمار فائدے اس عمل سے حاصل کیے۔ اگر آپ بھی اس عمل کے فیوز و برکات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج ماہ ربیع الثانی کی 23 تاریخ اتوار کے دن یہ عمل میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ اللہ پاک بہت فائدہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ والوں، یہ جو عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس عمل سے اللہ پاک بندوں کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں، اللہ پاک اپنے بندوں کو قریب کر لیتے ہیں، اور جس بندے سے رب کی ذات راضی ہو جائے اس بندے کی ہر حاجت بھی پوری ہوتی ہے۔ جب کوئی بندہ آج ماہ ربیع الثانی کی 23 تاریخ اتوار کے دن خلوص نیت کے ساتھ رب کریم سے مانگنا شروع کرتا ہے تو اس بندے کے قریب ایک غیبی فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے جو انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، اور جو بندہ مانگتا ہے فرشتہ غیب سے اس بندے کی حاجت کو پورا کرتا ہے اور لکھتا ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوتا ہے۔ اللہ پاک اس کو سند ادا کرتے ہیں کہ جو مانگتا ہے دے دو،
کیونکہ جو بندہ آج فرش پر بیٹھ کر اللہ پاک کی پاکی کو بیان کرے گا، اللہ پاک کی بڑائی اور رب کا شکر ادا کرے گا، اللہ پاک اس کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی اور برکتیں عطا فرمائیں گے۔ آج ماہ ربیع الثانی کا بہت ہی خاص دن ہے اور یہ مہینہ بھی برکت والا دن ہے۔ آج یہ قبولیت والے مہینے میں، آج اس مہینے میں ہر وقت رحمت برکتیں چھما چھم بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہیں، لیکن کوئی مانگنے والا ہے نہیں، کیونکہ صدائیں لگائی جا رہی ہیں، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی رب کریم سے اپنی جھولیاں بھروانے والا، ہے کوئی استغفار کرنے والا۔ اللہ والو، آج اس خاص عمل کو آپ کوشش کریں گے اپنے گھر میں کریں، خاتون تو اپنے گھر میں ہی کریں، مرد حضرات بھی کوشش کریں کہ اپنے گھر میں کریں یا پھر اپنے کاروبار والی جگہ پر کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک کی خاص نظر کرم آپ پر ہوگی، اللہ پاک کی توجہ آپ کو ملے گی۔ اگر کوئی بندہ اپنے گھر کے حالات کو بدلوانا چاہتا ہے، جو بندہ اپنے بند قسمت کے تعلق کو کھلوانا چاہتا ہے، رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹانا چاہتا ہے، مقروض ہے، قرضوں سے نجات چاہتا ہے، اپنے بچوں کے روشن مستقبل کے لیے پڑھنا چاہتا ہے، بے اولاد ہے، صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے، تو وہ آج ماہ ربیع الثانی کی 23 تاریخ اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھ لے اور اپنے گھر کے حالات کو بدلوا لے، اپنی خواہشات کو پوری کروا لے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو پڑھنے والے پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتے ہیں، پورے سال کی کامیابیاں ان کی قسمت میں لکھ دی جاتی ہیں۔ اللہ والو، آپ نے رب کریم کے 2 ناموں کے ساتھ ایک قرآنی آیات بھی پڑھنی ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی آیت ہے جس میں انسان اپنے رب کریم کا شکر ادا کرتا ہے، اور رب کو شکر کرنے والا بہت پسند ہے۔ رب فرماتا ہے، میں شکر کرنے والے کے رزق کو وسیع و عریض کر دیتا ہوں، شکر کرنے والے کے گھر کو خوشیوں سے دوبالا کر دیتا ہوں، شکر کرنے والا جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابی مقدر کر دیتا ہوں، اور جو ناشکری کرتا ہے، جو ہر وقت اپنے حالات پر روتا رہتا ہے، نوحہ کرتا رہتا ہے، وہ ٹھوکروں پر آ جاتا ہے۔ وہ بدقسمت ہے، وہ بدبخت ہے جو آج اللہ پاک کی نافرمانی کرے گا، اس وظیفے کو نہیں پڑھے گا، صرف 1-2 منٹ کا عمل ہے۔ اللہ والو، آج ماہ ربیع الثانی کی 23 تاریخ اتوار کا دن ہے۔ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یہ وظیفہ صرف ایک بار پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ میں سے جو لوگ شکایات کرتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات بہتر نہیں ہوتے، جو لوگ شکایات کرتے ہیں ہم کئی سالوں سے تنگ دست ہیں، بھکاری ہیں، فقیر ہیں، تو وہ آج ماہ ربیع الثانی کی 23 تاریخ اتوار کے دن کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھیں۔ بہت سے لوگ ماہ ربیع الثانی کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں، بہت سے لوگ ماہ ربیع الثانی کے مہینے کو دنیاوی کاموں میں گزار رہے ہیں، لیکن اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ اس مہینے کی کتنی قدر و قیمت ہے تو آپ لوگ مصلے سے نہ اٹھیں۔ اللہ والوں، اس مہینے کی قدر کیجئے، اس وقت کی، اس موقع کی قدر کیجئے، کیونکہ یہ موقع جو گزر رہا ہے، یہ وقت جو گزر رہا ہے، وہ پھر 1 سال بعد ہی لوٹ کر آئے گا، اور پتہ نہیں اگلے سال ہم لوگ زندہ رہیں یا نہ رہیں۔ آج اپنی زندگی کو غنیمت جانیں، کیونکہ کسی بھی وقت ایسا آئے گا جب ہمارے دونوں انگوٹھے باندھ دیے جائیں گے اور ناک میں روئی ٹھوس دی جائے گی، زمین اپنے اندر چھپا لے گی اور رشتہ دار بھی چھوڑ کر چلے جائیں گے، اور پھر جب واپس آئیں گے تو ڈھونڈیں گے کہ ہم نے کہاں دفنایا تھا۔ اس وقت سے بہتر ہے کہ آج لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑو، کیونکہ ہم لوگوں نے لوگوں کی پرواہ کرتے کرتے اللہ پاک کو ناراض کر دیا ہے۔ اپنے دوستوں کو ہنساتے ہنساتے رب کی ناراضگی کا ہم لوگ سبب بن چکے ہیں۔ اللہ والو، آج استغفار کرو، آج سچی توبہ کرو، اللہ پاک کی بارگاہ میں جھک جاؤ۔ جو بندہ آج جھک جائے گا، آخرت میں وہ کامیاب ہو جائے گا۔ کوشش کرو کہ اپنے آپ کو اہل بیت سے جوڑو، اہل بیت کے غلام بن جاؤ، صحابہ کرام کی شان والے بن جاؤ۔ جس طرح سے صحابہ کرام نے نبی پاک کی تعظیم کری، جس طرح سے صحابہ کرام نے مولا علی شیر خدا کی تعظیم کری، امام حسنین کریمین کی، اللہ پاک کے ان برگزیدہ بندوں نے، صحابہ کرام نے جس طرح سے ان کی تعظیم کری، ہمیں بھی اسی طرح سے کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ ان کی تعظیم نہیں کرتے ان کے شر سے بھی ہم لوگوں کو بچائے اور ہماری آل و اولاد کو بچائے۔ اللہ والوں، آج اس وظیفے کو صرف وہی پڑھے گا جو اپنی قسمت کے بند تعلق کو کھلوانا چاہتا ہے، جس کو اللہ پاک توفیق عطا فرمائے گا، کیونکہ آج کا یہ موقع یقین کریں آخری موقع ہے۔ پڑھ لیں، انشاءاللہ پھر جو تماشا ہوگا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیے گا۔ اللہ والوں، یہ عمل، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے،
کہ جب کوئی بندہ اس عمل کو پڑھنا شروع کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی زندگی کی تمام رکاوٹیں پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ وہ جس مقصد کی حاجت کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے خاص مقصد میں اس کو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اللہ والو، آپ نے اس عمل کو، اس خاص وظیفے کو کسی خاص مقصد کے لیے کسی خاص ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، تو اس کی فضیلت اور برکت، اس کی تاثیر و برکت تمام چیزوں سے زیادہ افضل ہو جائے گی، کیونکہ یہ آج ماہ ربیع الثانی کی 23 تاریخ اتوار کا دن ہے۔ آج کے دن کا یہ خاص عمل ہے۔ آج آپ اس عمل کو پڑھتے دوران رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج اللہ رب العزت سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آج کوئی بے گھر ہے، کرائے کے مکان پر رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان چاہتا ہے، تو رب کریم سے مکان بھی مانگو گے تو ملے گا۔ اگر کوئی نیا گھر چاہتا ہے، گاڑی چاہتا ہے، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، دنیا کے کسی بھی پریشانی کے لیے، آپ رب کریم کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھے۔ آج ماہ ربیع الثانی کی 23 تاریخ اتوار کا دن ہے۔ اللہ پاک آپ کی ہر حاجت کو، ہر جائز حاجت کو مسلح چھوڑنے سے پہلے پورا فرمائے گا۔ آج کا دن اتنا خوبصورت دن ہے کہ آج کوئی بندہ رب کریم سے 1 لاکھ مانگتا ہے تو اللہ پاک 70 لاکھ سے نوازتا ہے۔ اللہ والوں، آج آپ نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کو پڑھنے کے بعد آپ کو جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج ماہ ربیع الثانی کی 23 تاریخ اتوار کے دن یہ عمل کرتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ اللہ والوں، آج وقت ہے اپنی ہر بات منوانے کا۔ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ ربیع الثانی کی 23 تاریخ اتوار کا دن آ جائے، دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آپ نے یہ وظیفہ لازمی کرنا ہے۔ یہ عمل وہ عمل ہے جس کو پڑھنے کے بعد رب کی ذات مانگنے والے کی جھولیاں بھر دیتی ہے، جس کو پڑھنے کے بعد دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ والوں، آج جو بے گھر ہیں توجہ کیجئے گا۔ آپ میں سے جو کوئی بے گھر ہے، کرائے کے مکان پر رہتا ہے، سوچتا ہے کہ میرے گھر کے تو اخراجات بھی پورے نہیں ہوتے، میں گھر کیسے خریدوں گا، وہ آج ماہ ربیع الثانی کی 23 تاریخ اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھے۔ ایسے ایسے اسباب پیدا ہوں گے، آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کو رب کی ذات غیب سے نوازے گی، آپ کو اپنے ذاتی گھر سے نوازے گی۔ انشاءاللہ آج اگر کوئی بے اولاد ہے، صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے، نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لے۔ آج اگر کوئی تنگ دست ہے، بھکاری ہے، فقیر ہے، جس کے گھر میں فاقے ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبت ہے، بیماریاں ہیں جو کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، وہ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج ماہ ربیع الثانی کی 23 تاریخ اتوار کے دن یہ خاص وظیفہ صرف ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیں۔ اللہ والوں، رب کا دربار لگا ہوا ہے، ربیع الثانی کا مہینہ ہے، رب رزق بانٹ رہا ہے، دولت بانٹ رہا ہے، خوشیاں بانٹ رہا ہے، خزانوں سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہو تو آج صرف چند منٹ کا وظیفہ پڑھنے سے اگر پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے، رب اور رب کا محبوب راضی ہو جائے، دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی پوری ہو جائے، ہر حاجت پوری ہو جائے، گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر اللہ والوں اور کیا چاہتے ہو۔ آج اگر آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ لو گے تو اپنے تمام بد قسمت کے تعلق کو کھلوا لو گے، رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دو گے، نصیب کو چمکا لو گے۔ اللہ والوں، آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا، خدا رے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ آپ ویسے تو اس عمل کو پورے دن، پوری رات میں کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، تہجد، کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن کوشش کریے گا کہ اس عمل کو اپنے گھر میں پڑھیں، کیونکہ جب آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو اپنے گھر میں پڑھیں گے تو رحمتوں کے فرشتے آپ کے گھر میں نزول کریں گے، آپ کے گھر پہ اللہ پاک کی نظر کرم ہوگی، اللہ پاک کی نوری مخلوق آپ کے گھر آئے گی اور انشاءاللہ گھر کے کونے کونے سے غربت، تنگ دستی کا نام و نشان مٹا دے گی، کیونکہ اللہ پاک کے پیارے حبیب نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، نفلی عبادات اپنے گھر پہ آ کر کرو۔ تو کوشش کریں کہ آپ لوگ فرض نماز بے شک مسجد میں پڑھیں، جماعت کے ساتھ پڑھیں، اس کے بعد جو نفلی نمازیں ہیں، آپ کی جو سنت نمازیں ہیں، وہ اپنے گھر پہ آگے پڑھیں اور اس کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں۔ بس
اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ نے پہلے استغفار کرنا ہے، استغفر اللہ کریں، پہلے اپنے گناہوں کو یاد کریں، اور اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی ٹھوکروں پر آیا ہوا ہے، کوئی قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، کوئی بے روزگار ہے، روزگار نہیں مل رہا، بڑی بڑی سفارشیں کروا لی، رشوتیں بھی دے لی۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے پیسے کسی نے کھائے ہوئے ہیں، پیسے رکے ہوئے ہیں۔ کچھ ایسے بھی میری مائیں بہنیں ہیں جن کے بھائیوں نے ان کا حصہ دبایا ہوا ہے، جائیداد کا حصہ کھائے ہوئے ہیں۔ اس طریقے سے کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بھی حاجت ہے، من پسند رشتوں کے لیے کر سکتے ہیں، من پسند شادی کے لیے کر سکتے ہیں، رشتوں کے اسباب کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، بے اولاد ہیں اولاد نرینہ کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں۔ الغرض دنیا جہان کا جو مقصد ہے، آخرت بہتر کرنا چاہتے ہیں، گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں، کوئی آپ سے ایسا گناہ ہو گیا ہے جو آپ کی راتوں کی نیند حرام کرے بیٹھا ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں آج سچی توبہ کریں، آج اس عمل کو بڑھیں۔ انشاءاللہ وہ رب اتنا غفور و رحیم ہے کہ جب وہ دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ اور جب آپ لوگ اس خاص عمل کو کریں گے انشاءاللہ آپ لوگ مستجاب الدعوات ہو جائیں گے۔ آپ لوگوں نے فوری طور پر اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ یا اللہ یا محمد کا وظیفہ ہے۔ یا اللہ یا محمد، اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ دو ہستیاں ہیں، رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے، اور جس ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے بن مانگے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے، اور جب ان دو ہستیوں کو یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد یہ ذکر سب سے افضل ذکر ہے، یہ اتنا پائیدار، اتنا طاقتور ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے، رب کریم سے کچھ بھی مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے غیبی فرشتے آسمان سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، آسمان سے رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو آج تک ہم قصوں کہانیوں میں سنتے رہے ہیں کہ رب کی ذات اتنا کرم فرماتی ہے، ایسے ایسے معجزے فرماتی ہے، بزرگان دین کے کلام سنا کرتے ہیں۔ آج اگر خود اپنی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کی غیبی مدد کو، رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہو تو یا اللہ یا محمد کو پڑھ کر دیکھیں۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دو بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اسی طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد کو ان ناموں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو توجہ، دھیان، خلوص نیت سے پڑھنا ہے،
اور یاد رکھنا یا اللہ یا محمد پڑھتے دوران رب کریم سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے وہ ملتا چلا جائے گا۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ اور توجہ کیجئے گا، یا اللہ یا محمد اتنا افضل ذکر ہے کہ اگر اس دوران آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں، آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے، آپ کو یوں محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر کر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے گا کہ قبولیت ہو گئی ہے۔ سمجھ لیجئے گا آپ کے قریب فرشتہ مقرر ہے۔ اب آپ جو مانگیں گے رب کعبہ کی ذات آپ کو انعامات سے مالا مال فرما دے گی۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، یا اللہ یا محمد رب کو منانے کا، رب کو راضی کرنے کا، اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی بخشش کا ایک ایسا مستند وظیفہ ہے، ایک ایسا رازدار وظیفہ ہے جو میں آج آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں کہ اس عمل کو پڑھنے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، تو فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ رب کریم کو ان الفاظ سے اتنی محبت ہے کیونکہ ان الفاظ کے معنی ہیں رب کا شکر کرنا، رب کو شکر کرنے والے بہت پسند ہیں۔ رب کریم اپنی کتاب قرآن مجید کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے ہی فرماتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین کی۔ اس آیت کو پڑھنے والا ڈائریکٹ رب کا شکر ادا کرتا ہے، ڈائریکٹ رب سے ناطہ جوڑ لیتا ہے، ڈائریکٹ رب سے مانگتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے رب کعبہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں یہ کون ہے جو رب کا شکر ادا کر رہا ہے، یہ کون ہے جو آج الحمدللہ رب العالمین سے اللہ پاک کو پکار رہا ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، رب فرماتا ہے اے فرشتوں رب راضی ہے، اس بندے کی ہر جائز حاجت کو پورا فرما دو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب کی ذات آپ کے حق میں بھی فرشتوں کو حکم جاری کرے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی موقع ہے، پورا دن پوری رات موجود ہے۔ آپ یہی وظیفہ، آپ یہی عمل کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ آپ صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، مکمل اجازت ہے۔ لیکن جو میں نے آپ کو وقت بتایا اس وقت پہ پڑھیں گے تو وہ وقت زیادہ خاص ہوگا۔ تو انشاءاللہ یہ وظیفہ شروع سے اینڈ تک بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے جو پڑھے گا رب کریم کو راضی کر لے گا، جتنا مانگے گا مل جائے گا، جس چیز میں ہاتھ ڈالے گا وہ سونا ہو جائے گی، جس طرف قدم بڑھائے گا انشاءاللہ کامیابیاں اس کا مقدر ہو جائیں گی۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ اور دھیان کے ساتھ سن لیجئے گا۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین دو بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 7 بار 7 ٹائمز پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ صرف 7 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا خزانے انشاءاللہ آپ کے قدموں میں آ جائیں گے۔ رب کی ذات اتنا نوازے گی، اتنا نوازے گی کہ آپ خود بھی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین کو 7 بار پڑھ لینا رب کعبہ اتنا نوازے گا کہ دوبارہ پورا سال کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ انشاءاللہ 7 بار الحمدللہ رب العالمین آج وہ پڑھے گا جو رزق اور دولت کو سنبھال سکتا ہے، جو خزانے لوٹ سکتا ہے، جو رب کی رضا کے لیے صدقہ و خیرات کر سکتا ہے، کیونکہ 7 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے میرا رب اتنا نوازے گا کہ آپ پورا سال دونوں ہاتھوں سے بانٹتے رہیں گے تو بھی آپ کے رزق اور دولت میں کمی نہیں آئے گی۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے کے بعد الحمدللہ رب العالمین کا یہ خاص وظیفہ آج جس کسی نے بھی پڑھ لیا وہ بہت زیادہ خوش نصیب ہوگا، خوش قسمت ہوگا، اس کے رستوں کی رکاوٹ بھی ہٹے گی، کامیابیاں اس کے مقدر میں آ جائیں گی۔ اب فوری طور پر تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج کا بڑا ہی جلالی اسم اعظم ہے۔
یہ اسم اعظم پڑھنے سے اللہ پاک کی رحمت بھی جلال میں آ جاتی ہے، اور جو آپ پر جادو جنات کے معاملات ہیں وہ بھی رفع اور دفع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو پڑھنا ہے۔ یا ذل جلال والاکرام یہ ایسا جلالی اسم اعظم ہے کہ جو بندہ بھی یا ذل جلال والاکرام سے اللہ پاک کی ذات کو پکارتا ہے، اللہ پاک اسے اپنے رحمت کے سائے میں لے لیتی ہے۔ رحمت رب کی جوش میں آ جاتی ہے، رب کی رحمت اپنے جلال میں آ جاتی ہے، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، مشکلات پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، طاقتور دشمن کی بھی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ اللہ والوں، آج بتائے گئے طریقے سے یا اللہ یا محمد، پھر الحمدللہ رب العالمین، اس کے بعد یا ذل جلال والاکرام کو پڑھ لیجئے گا۔ آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا توجہ اور دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا ذل جلال والاکرام ایک بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام دو بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو صرف اور صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، میں نے ہر ایک بات آپ کو ڈیٹیل سے سمجھائی ہے، انشاءاللہ آپ لوگ اس عمل کو کریں، فائدہ ہی فائدہ آپ کو ملے گا۔ اب آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو پڑھ لیا، اس کے بعد اب آپ لوگوں نے چوتھے نمبر پہ کون سا عمل کرنا ہے۔ یہ عمل بھی بہت خاص ہے، یہ وظیفہ بھی بہت خاص ہے، کیونکہ اللہ پاک کا یہ نام بہت ہی زیادہ برکت والا نام ہے۔ آپ لوگوں نے چوتھے نمبر پہ جو خاص عمل کرنا ہے، یہ وظیفہ یا متکبرو کا ہے۔ آپ نے چوتھے نمبر پر اللہ پاک کا صفاتی نام یا متکبرو پڑھنا ہے، جس کے معنی ہیں بڑائی اور بزرگی والا۔ اللہ والوں، جو بندہ بھی اللہ پاک کی بڑائی بیان کرتا ہے اور رب کی بزرگی بیان کرتا ہے، اللہ پاک اس سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ آپ نے آخر میں یا متکبرو پڑھنا ہے، اور جو بندہ بھی یا متکبرو آج پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کو اتنا نوازیں گے کہ وہ بھی اپنے خاندان میں سب سے زیادہ بڑا ہو جائے گا۔ کیونکہ جو بندہ رب کی بڑائی بیان کرتا ہے اور اللہ پاک کی بزرگی بیان کرتا ہے، اللہ پاک اس کو بھی عزت والا بنا دیتے ہیں۔ آپ نے بہت سارے ایسے بندوں کو دیکھا ہوگا جو کہ اپنے بزنس میں کامیاب ہیں، لیکن ان کی کوئی عزت کرنا پسند نہیں کرتا۔ لیکن آپ نے کچھ ایسے بھی باعزت اور باوقار لوگ دیکھے ہوں گے جن کے پاس پیسہ تو بہت کم ہے لیکن عزتیں بہت ہیں، ہر بندہ ان کی عزت کرتا ہے، گلی کا بچہ بھی ان بزرگوں کی عزت کرتا ہے۔ اگر آپ لوگ بھی بزرگی والے بننا چاہتے ہیں، اللہ پاک کی اس خاص جو عنایت ہے، جو رب کی خاص صفت ہے یا متکبرو، اس سے مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ بھی انشاءاللہ العزیز عزت والے ہو جائیں گے۔ آپ نے آخر میں یا متکبرو کی ایک پوری تسبیح پڑھنی ہے۔ اللہ والوں، جو بندہ بھی ایک تسبیح یا متکبرو کی پڑھے گا، اللہ پاک اس کو غیب سے نوازیں گے، اس کو غیب سے اتنا عطا کریں گے کہ وہ بندہ خود بھی حیران رہ جائے گا کہ اللہ پاک کی یہ کرم نوازی کہاں کہاں سے ہو رہی ہے۔ اللہ والوں، آخر میں آپ نے یا متکبرو کی ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ آپ نے یا متکبرو کو پڑھنا ہے، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کریں، اللہ پاک سے دعا کرنا شروع کریں، جتنا مانگے اتنا کم ہے۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے ساتھ معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔